بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بڑے اہم سوالات ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، اور اسامہ صاحب آج ہیں کٹہرے میں اور جواب لیں گے آج ان سے. یہ ہمیں چیزیں بتاتے ہیں، لیکن آج یہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور میں آپ کا وکیل ہوں. میں آپ کا مقدمہ لڑنے والا ہوں اسامہ صاحب سے، اور اسامہ صاحب آج دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب کہ اگر موت آنی ہے تو وہ سرنگ میں بھی آ جانی ہے، تو سرنگ بنانے کی ضرورت کیا ہے. اسامہ صاحب آپ پتہ نہیں لوگوں کو کیا مشورے دے رہے ہیں، ذرا بتائیں نا. موت تو آنی ہے تو وہ سرنگ میں بھی آ جائے گی. جی بہت شکریہ اتنے جاندار اور زبردست قسم کے سوال کا آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں وہ تو ویسے ہی ہمیں احساس ہو ہی چکا ہے کہ ماشاءاللہ جس قوم میں ہم پیدا ہو گئے ہیں، اس قوم میں بڑے بڑے لوگ جتنے بھی آئے وہ روتے ہی گئے، اور آج تک ان سے کسی کو کوئی خیر نہیں ملی. اور وہ قائد اعظم وہ بے شک پاکستان ان کو دیا، پہلے سال ہی گئے. سلو پوائزننگ، ایمبولینس سے بند، یہ کہانیاں وہ کہانیاں. پھر اس کی بہن نے سٹرگل کی، اتنی محنت کی، لاش پڑی، کوئی آج تک پوسٹ مارٹم نہ ہوا کہ فاطمہ جناح شہید کا مرڈر کیسے ہوا، کوئی پتہ نہیں. پھر اس سے آگے آتے جائیں، جتنے بھی لیتے جائیں. آخری لیٹسٹ تھے ڈاکٹر قدیر صاحب، جن کا میں سن رہا تھا، وہ بڑے نالا تھے کہ یار میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے کن کے لیے کیا کیا. تو یہ تو چھوڑ دینا کہ ان سے کوئی امید ہے، باقی رہ گئی ان کی عقلیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری قوم ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کیپچرڈ بیسیکلی نیشن ہے. اسی لیے پوری دنیا کے ممالک میں ہر جگہ سب ہی ان کو جانتے ہیں اور سب ہی کو ان سے مسئلہ ہے. باقی تھکڑ ملک ہوں گے دنیا کے، ان کو نہ کوئی جانتا نہ کوئی پرابلم ہے. یہ صرف ہماری حصے میں آتا ہے، اور اس کی ریزنز بھی یہی ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، آج تھوڑی سی چیزیں میں چلو اسی بہانے کلیئر کر دوں کہ انسان کا جب بھی وہ زمین پہ پیدا کیا گیا، اس کا جو پہلا پرائم پرابلم تھا یا جس کا اس کو سلوشن چاہیے تھا، وہ تھا اس کا سروائیول آن ارتھ. جو ہے یہ بیسک مسئلہ تھا انسان کا، جس کو اس نے ایوالو کیا. کئیوں نے تکے تیر مارے، جیسے بھی سیکھتے گئے. غار کا دور، پتھر کا دور، پھر فوڈ سینس، پھر اپنی جنگلی جانوروں سے سینس، پھر شیطان سے سینس، پھر بیماریاں شیطان ہی تھا نا، جو پہلے سے آپ کے ویلکم میں تھا. تو انسان کو بیسیکلی اس کی جو بنیادی ضروریات تھی، اس کے لیے اس کو سروائیول کے لیے اس کو فائٹ کرنا تھا. پانی، ڈیرا وہاں لگانا ہے جہاں پانی ہو. پھر فوڈ کی سینس، پھر اسی طریقے سے خوراک سے لے کے، پھر شیطانی حملوں سے لے کے، پھر بیماریوں سے لے کے، پھر ناگہانی آفات سے لے کے. اس کو لگتا ہے کہ یہ خود ہی سائنسدان بنے گا اور خود ہی سیکھے گا، لیکن ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب زمین پہ اتارا تو ایک اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی قرار دیا، جس سے انبیاء بھیجے جو کہ آپ کے رہنما تھے، ڈیوائن گائیڈنس کو لے کے آپ کو گائیڈ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی جو آپ کی میڈ ہے اس کے عین مطابق. اب یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو یہ دیکھا یہ گیا کہ جتنا بھی ان کو نبی بھیج رہے ہیں، یہ نبی ماری جا رہے ہیں. مطلب ان کی حرکتیں دیکھیں. جو سب سے بڑی لاڈلی قوم جس کو من سلوا اترا، ان کی فوڈ کا انتظام کیوں ہوا؟ کیونکہ دھکے کھاتے پھر رہے تھے صحراؤں میں. جب فرعون سے مسئلہ تھا ان کو، یہ رلتے پھر رہے تھے. اس وقت موسیٰ آتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ. پہلے تو موسیٰ آپ دیکھیں کہ غیبت ان کو، اب جب کبھی امام مہدی کی غیبت کی بات ہو ان کو سمجھ نہیں آتی. انتظار موسیٰ کا بھی ایسے ہی ہو رہا تھا تو فرعون بچے قتل کروا رہا تھا نا. ورنہ فرعون کے پیو کو پتا تھا کوئی آنا ہے اور بچے میں مروا دوں. کیوں مرواتا تھا؟ کیونکہ پتا تھا کوئی موسیٰ آنا ہے. سیم ٹائم پہ موسیٰ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک شخص قتل ہو گیا، اور پھر آپ روح پوشی کی زندگی میں چلے جاتے ہیں حضرت شعیب کے پاس، وہاں دعا ان کی یہی ہے جو ویسے چلو اس کنٹیسٹ میں سب کو پتہ ہونی چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ سب لازمی بنائیں. رب انی لمان زلتا الیہ من خیر فقیر. بہت مجرب دعا ہے، میری زندگی کا حصہ ہے. موسٹلی لوگوں کو میں نے جن کو دیکھا ہے ویل بینگ ان کی زندگی کا حصہ ہے. آپ لوگ بھی اس کو اپنائیں. خالی ہاتھ موسیٰ کو بیٹی بھی ملی، حضرت شعیب کا سارا مال بھی ملا، اور زندگی گزارنے کی بدوباش مل گئی. اب ان لوگوں کے لیے موسیٰ غیبت میں تھے،
لیکن وہ کہیں پہاڑوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی شادی کر کے انہی کی بکریاں انہی کے ذریعے وہ رہ رہے تھے، لیکن ان کے لیے بھی موسیٰ نے آنا تھا اور وہ غیبت میں تھا۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ میرا؟ اسی طریقے سے یہ خدا کا نظام ہے۔ بہرحال نہیں ہو، آگے چلتے ہیں تو یہی وہ قوم جس کو فرعون سے بچایا خدا نے، پانی دو، وہ جو سمندر ان کے لیے دریا کٹا، اس کے بعد موسیٰ 40 دن کے لیے صرف جاتے ہیں تو پیچھے یہ بچڑا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت ہارون کا گریبان داڑھی میں ہاتھ ڈال کے پوچھتے ہیں کہ تجھے تو میں قوم حوالے کر کے گیا تھا، تو نے کیا کیا اپنے بھائی کو، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی۔ یعنی کہ قوم، اگر میں میرے بعد میری قوم کا جو نیکسٹ ہے جس کے ذمہ داری ہے دین کی نگہداشت، وہ حضرت علی کی پرسنالٹی ہے۔ اس کے بعد یہ آج کل مینجمنٹ میں پھنسے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں من کنتا مولا والی حدیث نہ بھی ہوتی، غدیر خم پہ اعلان نہ بھی ہوتا، یہ موسیٰ سے ہارون کی نسبت ہی کافی تھی ان لوگوں کے لیے جو قرآن فہم ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآنی جتنے بھی ہمیں ذکر کیے گئے ہیں وہ ہمیں سمجھانے کی ایگزامپلری پریکٹیکل غرض سے کیے گئے ہیں، کچھ ثوابی نہیں۔ اسی لیے تو آج میں ایک خاتون کا دیکھ رہا تھا، رو رہی تھی بڑی، 15 سال ہو گئے ہیں جی، بیٹی کی بھی مسائل ہیں، شادی بھی نہیں ہو رہی، سب رکا ہوا، اور جب کبھی رکیا لگا خون کی الٹیاں، بکرا سنی جا رہے ہیں سورت۔ میں نے کہا جی سورت بکرا سمجھنے کی چیز تھی، اللہ اس میں مخاطب ہوئے، انڈرسٹینڈنگ۔ کتنا ظلم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے کہ وہ کیا رہے ہیں، لیکن آپ اس کے مزے لینا چاہتے ہیں کہ رٹا ہوا وہ چلتا رہے، بس سمجھنا نہیں ہے۔ میں نے کہا 15 سالوں میں دل تو نہیں کیا ہوگا کہ کبھی ترجمہ پڑھ لوں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، مجھے بتانا کیا مقصود ہے، وہ نہیں۔ تو اس لیے یہ 15 سال کیا 30 سال بھی سورت بقرہ گھر میں چلائیں، کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، شیطانوں کو بھی جنوں کو بھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بھی آپ ہی کے علم کے تحت ہی سیکھتے ہیں۔ جتنے کا آپ کے گھر میں ذکر خدا ہوتا ہے اتنا ہی ان کو تعلم ہوتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ جن یا شیطان رہ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی فاضل عربی کر کے تھوڑی آئے ہوتے ہیں، یا وہ کوئی جامعۃ الازہر سے آئے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کے ساتھ پل بڑھ رہے ہیں۔ آپ ہی کے ذمے ہے کہ گھروں میں اللہ کا ذکر، اپنے اہل بیت کا ذکر گھروں میں ذکر خدا کریں، تاکہ ان کا اگر مسلمان جنات ہوں تو وہ کم از کم دینی علم تو حاصل کر لیں، دینی علم میں اپ گریڈ ہو جائیں۔ سمجھ لیں پوائنٹ آپ، کہ وہ آپ ہی کے جتنا علم رکھتے ہیں، جتنی کا آپ لوگوں کی بالکل صحیح ہے۔ جہت یا وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ سر آگے بڑھتا ہے، انسانیت کی جو بیسیکلی آج سارے نا تھوڑے سے ٹھیک ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی نہیں اتنی جلدی ان کو بڑا انہوں نے مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھر چاند پہ جانا ہے۔ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کھولنے لگوں تو اس کے لیے تمہید بھی اتنی ضروری تھی کہ جتنی آپ لوگوں کو آگے جا کے میں نے اس کے ریزلٹ پہ لے کے جانا ہے۔ بات کرنے والے نے بڑی اچھی کر دی ہے، اچھا ہے کہ اس میں کئی چیزیں کور ہو جائیں۔ بات یہ تھا کہ سر آپ لوگوں کو منسلوا بھی اترے، ایسے ایسے آپ لوگوں نے معجزات دیکھے، سب کچھ ہوا۔ موسیٰ کا عصا، موسیٰ کے عصا سے مجھے یاد آیا کہ موسیٰ کا عصا تو جادوگروں کے جادو ختم کر دے، اور یہاں یہ عقیدہ کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا، موسیٰ کا تو عصا جادوگروں کے جادو ختم کر دے اور امام الانبیاء پہ خود جادو ہو گیا، تو یہ ذرا یہ بھی تو ہسٹری کا ایک وہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کھیل، اس کو بھی ذرا نا عقلوں کو درست فرمائیں اپنی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، جب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے بھیجا، نازل کیا، بھیجا۔ اب جب آتے ہیں تو وہاں اور بچیاں زندہ درگور کر رہے تھے، اتنے سال کی جو پریکٹس ہوئی ان کو یہ ہوئی، 1,24,000 پیغمبر آئے، اتنی محنت ہوئی، پھر کشتی نوح جب تیار ہوئی تھی ایک دفعہ صفائی بھی ہوئی، پوری دنیا غرق کر کے بھی کچھ چند گروہ صرف وہ جیسے کہتے چند جوڑے کشتی میں رکھ کے فلٹر کر دیا، سارے لپٹ گئے، جان چھوٹی پچھلے گند سے، اگلے جو تھے تقویٰ کے عین قریب ترین لوگ سوار کیے گئے آگے۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب آتی ہیں،
اس دنیا میں تو آپ اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ بچیاں زندہ درگور کر رہے ہیں. مطلب اس سے زیادہ بربریت اور ظلم کی کیا بس مثال ہوگی. اب یہاں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے اب اس کو کیسے کوئی سمجھائے کہ کوئی تو بھائی بچی کو اس طرح تو نہ کر، یہ ظلم ہے. وہ تو جانور تھا، جانتا ہی نہیں تھا ظلم اور رحم ہوتا کیا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ایک انٹیمڈ اینیمل، اس کو ٹیم کرنے کے لیے ان لوگوں کو اتنی زبردست خلقت، جو بیسٹ اپنی اللہ تعالیٰ نے وجہ خلقت کائنات کو بھیجا، جس کو دیکھ کے خدا کے پیمانے سمجھ آئے کہ یہ نبی اتنا مہربان ہے، اس کا خدا کیسا ہوگا. وہاں سے آپ لوگوں نے پہلی دفعہ رحم سیکھنا تھا، کرم سیکھنا تھا، حیا سیکھنی تھی. اب کیونکہ یہ سمجھ آ گئی کہ یہ انسان کو جب تک یہ اس کے فیچرز ایڈ نہیں کیے جائیں گے اس کی پرسنالٹی میں، تو اس کی ونڈو خراب ہی ہوتی رہے گی. یہ ظالم اور پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے گا. تو اب اسلام کو بیسیکلی آپ کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا. حفاظت کس سے؟ شیطان سے. حفاظت آپ کے اپنے اندر کے شیطان سے. آپ کے اندر بھی تو گوندا گیا نا، ہر طرح کی آگ، مٹی، ہوا، پانی آپ کے اندر گوندا گیا. آپ ہی کو اچھا جب یہ کہتے ہیں کہ جی جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی سے نیکی نہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نیکی کریں گے نا جناب، تو آپ کے اندر ایک شر پیدا ہوگا، اس شر سے بچنا ہے. وہ آپ کو بڑا کرے گا، بڑائی میں لائے گا کہ میں بڑا تیس مار خان، اس سے بچنا ہے. بیسیکلی اسلام نے آپ کو پریکاشنری میت دیے. ٹوائلٹ کی دعا کیوں پڑھنی ہے؟ شیطان نہ چمٹ جائیں. گھر سے باہر نکلتے کی دعا کیوں پڑھنی ہے؟ حفاظت میں رہیں. گاڑی میں سوار ہونے کی دعا کیوں؟ حفاظت میں رہیں. اچھا جی، اسی طریقے سے کھانا، روزہ، صحت، بسم اللہ کیوں پڑھنی ہے؟ کہ شیاطین نہ کھائیں، آپ کو لگے. کھانے پینے کے مکروہات، حلال، کچھ سور کھانے سے اللہ تعالیٰ کو کیا پرابلم؟ جی آپ دب دب کے کھائیں، آپ کو صحت کا مسئلہ ہوگا. آپ کی کیئر کے لیے یہ سب کچھ ہے. ایون کہ نماز بھی آپ کی باڈی کے لیے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک کیمیکل جو ایکسرسائز، جو ڈوپامین آپ کا ایکسرسائز سے ریلیز ہوتا ہے. تو چلو 5 ٹائم کے ڈسپلن سے وہ ڈوپامین کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کی، اس کو ایک ٹائم ٹیبل ملتا ہے. وہ ٹائم ٹیبل آپ کو جب بھی چاند کی بدلتی میکنیزم جو لیکوڈ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اس میں ایک ٹھہراؤ بخشتا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو نماز کے ذریعے حاضری سسٹم، یا اپنی جیسے کہتے ہیں نا فوج کا فالنس ٹائم رکھا گیا کہ حزب اللہ بھی ہم جب بلائے تو کٹھی ہو دیکھتے ہیں میری تکبیر پہ، میری پکار پہ. تو یہ کنسیپٹ تھا. تو اس نے بھی آپ کا ہی کیمیکل بیلنس کیا. جتنی بھی چیزیں ہیں سر اسلام میں، وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی اس زمین پہ رہنے کی حفاظت کے لیے ہے. کوئی ایک بات بتا دیں جس سے آپ کو نہیں فائدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کوئی کچھ دے دیں گے، سبحان اللہ کر کے احسان کر دیں گے اس پہ. 2 بار قرآن ختم کر لی ہے جی، اس پہ کیا احسان ہے؟ 2 بار کے 10 دفعہ ختم کر لو. آپ سارے بھی مل کے جھک جائیں اس کی شان میں، نہ کمی نہ زیادتی آپ لوگ نہیں کر سکتے. وہ کیوں؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ عوام کے نمائندے بنے تھے، سر تو ان کی طرف سے ہلائے نا باپ بھی کہ ہاں جی اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، ہم سارے بھی مل کے کچھ کر لیں تو اس کی شان کو فرق نہیں پڑتا. تو پھر جناب قرآن آپ 20 ختم کر لیں، ختم آپ جتنے مرضی کر لیں، مجالس جتنی مرضی کر لیں، جو کچھ جتنا بھی کرنا ہے آپ کے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ نہیں پہنچتا. وہ تو آپ کی قربانیوں کے جانوروں پہ بھی اللہ نے کہا کہ مجھے یہ گوشت یا خون پہنچتا ہے، مجھے پہنچتا ہے تقویٰ. اب آ جائیں کہ تقویٰ ہی واحد ذریعہ قرار دیا گیا انسانی حفاظت کا. انسانی زندگی کی حفاظت کا واحد ذریعہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ پریکاشنری میئر، اللہ کی حد. اللہ کو کیا کر لیں گے بھئی؟ آپ نہ کریں، آپ سارا دن اللہ معاف کرے ساری حدود توڑیں. حدود ہے آپ کی حفاظت کے لیے. نہیں نکلنا تو مرو جاؤ. آپ ماری گئے نا سارے. اس ٹائم آپ لوگوں میں غیرت ڈھونڈے سے نہیں مل رہی. جس کو ہاتھ لگا لو وہی مومن ہے، وہی جنتی ہے، باقی سارے کافر ہوئے پھرتے ہیں. حالانکہ ڈیبیٹ کیا بنتی تھی؟
डिबेट ये बनती थी कि ये देखो मैंने जो है ना शिया सिम डाली हुई है, मेरी सुन्नी सिम डली हुई है, मेरी अहले हदीस सिम है, मेरी फलाना कनेक्शन है, मेरा जिस्म देखो महफूज है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बुखारी की ऑथेंटिक रिवायात थी, जिसकी वजह से ना मेरी कभी माँ बीमार हुई है, ना मेरा बच्चा बीमार हुआ है, ना मैं बीमार हुआ हूं। मेरी तो भाई बुखारी जबरदस्त। क्यों? क्योंकि मैंने तिब्बे नबवी जैसे बुखारी में सहाबा कराम से मिली है ना, क्या बात है भाई। मैं महफूज, कभी मेरा बच्चा शैतान से महफूज, मेरी जिंदगी में बरकत, मेरी जिंदगी में खैर बरकत और मार्फत खुदा में। अभी आओ मैं मांगता हूं दुआ, तुम भी मांगो, पता चल जाएगा। इसी तरीके से सुन्नी को कहना चाहिए था कि इमाम अबू हनीफा अलैहिस्सलाम या रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, जो हमारे लिए फिका जारी की, इतनी उनकी फिका कहते हैं बेसिकली दीन के मुतालिक आपकी जो डेप्थ में राय हो, ताल्लुम जो हासिल हो, उसके नतीजे में जब आप कोई बारीकी खोलते हैं उसको कहते हैं फिक, गौर। कि इमाम अबू हनीफा का जो गौर है ना रिवायात में, वो बुखारी के पास नहीं। बुखारी ने तो सिर्फ रिवायात दे दी। मेरे घर में ना बीमारी है, ना कोई परेशानी है, बरकत ही बरकत है। नस्लों तक हम लोग उस पे चले आ रहे हैं और नस्ल दर नस्ल हमने मार्फत खुदा में इतना गेन कर लिया है कि यतीमों का मुसलसल हिस्सा सेहत तंदुरुस्ती के साथ कारोबार बढ़ रहे हैं। मोहब्बत खुदा में ही कारोबार करते हैं। कोई कारोबार भी देखे तो लोग जाते कहते हैं ये तो लगता कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाले की दुकान लगती है। शिया के पास कोई आता तो शिया कहता कि जी हम तो अहले बैत के असल दर के जो है पानी पीने वाले हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को से ज्यादा किसको पता था। और उन्होंने जो दिया, जो ऑथेंटिकेटेड डेजिग्नेटेड पीपल थे, सर इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब रसूल की जो आपके सोर्स हैं बुखारी के, उनसे कहीं ज्यादा ऑथेंटिकेटेड सोर्स हमारे अहले बैत के हैं। और यकीन जाने कि जिस दिन के हम अहले बैत के रास्ते पे, हमारे शियों में तो बीमारी कोई नहीं। और जरा सी कोई बात तो हमारी गली में जुल्म हो तो देखो तो सही, हम तो ऐसी की तैसी फेर देते, सब इकट्ठे हो जाते हैं जुल्म के खिलाफ। ना हमारे कभी चोरी हो, ना कभी कोई रेप हो। जहां शिया कम्युनिटी है वहां गैरत ही गैरत है। क्यों? क्योंकि अली के मानने वाले हैं, शेर खुदा के मानने वाले हैं। जुल्म तो हम बर्दाश्त ही नहीं करते। हम 4 करोड़ हैं पाकिस्तान में और टके का पता नहीं चलता कि हम हैं। ये हमने सब लिए और हमसे जितना मर्जी करा लो, नहीं साबित कर सकते आप लोग ये सारी सिमों के कनेक्शन से कि आप लोगों ने इस्लाम आपके गले से उतरा है। हिफाजत दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस्लाम मीन सलामती, सलामती फ्रॉम ईवल, सलामती फ्रॉम शैतान। जिसका भी कनेक्शन है दिखाओ। फिर इनका मुकाबला ये होना चाहिए था कि जी आ जाओ भाई आज। ये मुनाजरे क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं करते कि आप खुश्क साली थी, नमाज इस्तिस्का कौन पढ़ाएगा? शिया आलिम, सुन्नी आलिम, अहले हदीस आलिम, फलाना आलिम। देखते हैं जी बारी बारी हाथ उठाए किसके कहे पे बारिश होती है। ये डायलिंग कनेक्शन चेक क्यों नहीं हुए? इसी तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री आपकी माफिया खा गया पूरा मुल्क। इनमें से किसी से नहीं हुआ कि हम बंदा ही ठीक कर दें। बात सिर्फ इतनी है कि क्या ऐसी ये थी डिबेट्स। अब आ जाए उस शख्स की आखिरी बात जिसने इतना सारा तक ले गया। तो अब समझें कि जिस शख्स ने ये कहा कि सुरंग में मौत आनी है तो आ जाए, तो ये तो इंतहाई खिलाफ दीन नजरिया है, क्योंकि खुदकुशी हराम है, पहला फतवा। दूसरा फतवा ये है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को हिकमत अता की है इसलिए कि आप अपनी जिंदगी का बेस्ट उसकी राह में दे सकें। इसलिए नहीं कि जी जंग आनी है तो हमने तो मर ही जाना है, वरना बम गिरते हैं तो गिर जाए हम पे, तो हमें तो कोई जरूरत नहीं है। खंदक क्यों खुदी थी? डिफेंस के लिए। कितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगें हैं उसमें आप देखेंगे जंगी हिकमत अमली अपनाएगी, वरना वो कहते हैं कि जिसको आनी है जनी आनी है, चलो भाई इनकी सोच के तहत। तो दूसरी बात यह है कि मुसलमान को जब ये दीन आया ही सर्वाइवल के लिए, उसके इसकी सेंसेस आई ही इसको, और इसको असल मसला और है ना, परफॉर्मेंस तो देनी नहीं है हमने। हमें क्या, हम जिए या मरे, हम ना हिजबुल्लाह में ना हिजबुल शैतान में, हम तो वेले हैं भाई। हिजबुल्लाह में भी अगर रोल होता तो डेफिनेटली मैं कहता मेरा जिस्म बचे, मेरी जान बचे, ताकि मैं राय खुदा में अपने खुदा को राजी करूं। इधर तो पेट की बीमारी आ जाएगी, शहादत मिल जाएगी, मौज हो जाएगी।
ایک سوال کا اور بھی جواب دے دیجیے گا. اس نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے, آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے کا راشن جمع کر لیں. ٹائم تھوڑا رہ گیا تو جواب دے اس میں دیجیے. سمپل سی بات ہے, قرآن سے فیصلے کی کتاب ہے, قرآن کے پاس جائیں. قرآن میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ ذکر فرما دے تو اس کا مطلب وہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جن روایات پہ ایک دوسرے کو اتنا چوڑے ہوئے پھرتے ہیں, قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, اور اس کا لفظ بلفظ کلام خدا مانا جاتا ہے. اس میں حضرت یوسف کو جب خواب آتا ہے, حضرت یوسف کے جو بادشاہ تھا, شاہ کیا تھا, عزیز مصر, جب اس کو خواب آتا ہے اس کی تعبیر کیا بتاتے ہیں کہ بھئی 7 سال غلہ سٹاک کرو, پھر 7 سال اس کو استعمال کرنا, 7 سال اچھے آ رہے ہیں اس میں سٹاک کرو, اگلے 7 سال قحط کے آ رہے ہیں اس میں اس کو استعمال کرنا. تو نص تو قرآن سے مل گئی مینجمنٹ کی, بتائیں. تو یہ تو جو قرآن پڑھے گا نہیں اس کو کیا پتا ہے بھئی ذخیرہ اندوزی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چل میں ایک آلو کی مثال عام سی دے دیتا ہوں. اگر آلو کا کولڈ سٹور نہ ہونا تو آپ کا آلو جب اترتا ہے نا 20-30 روپے اتر کے بک کے ختم ہو جائے, اور ٹھیک 2 ماہ بعد جب ماہ رمضان آئے تو وہی آلو آپ کو 200-300 روپے بھی نہ ملے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جمع ہی نہیں کیا, کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا. اب کیونکہ وہ کولڈ سٹور میں رکھا ہوتا ہے, لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, تو وہ آلو آپ کو 60-70 روپے 80 روپے 100 روپے کی رینج میں ملتا رہتا ہے. یہ تھوڑی سی نا عقل کر لیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے اسلام لیے پھرتے ہیں جس میں کوئی سینس کلیئر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہوگا اسامہ صاحب, کیا آپ نے جو ہے نا کمال کے آج پورے سارے جو ہے نا آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک پورے اینگل سمجھا کے اور پھر سوال کا جواب دیا. بہت شکریہ ناظرین, اجازت دیں پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.